کے بعد کی نبیوں کے امت. لیکن آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب قبر سے نکلنے کی باری آئے گی، جب قبر سے اٹھنے کی باری آئے گی، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اپنے قبر منور سے نکلوں گا. میرے ساتھ ابو بکر صدیق نکلیں گے، حضرت عمر نکلیں گے، دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، عمر بائیں طرف. اس کے بعد میری امتیں نکلیں گے اس شان کے ساتھ، میں میدان محشر میں جاؤں گا کہ 70,000 فرشتے کے جھرمٹ میرے ساتھ ہوں گے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی امت نبی کی ہوگی جو سب سے پہلے قبر سے نکلے جانے میں، سب سے آخر میں اور اٹھنے میں سب سے پہلے. ارشاد فرماتے ہیں حساب و کتاب کی باری ہوگی تو سب سے پہلے نبی کی امت کی حساب و کتاب، پلسرا سے گزرنا ہوگا تو سب سے پہلے نبی کی امت، جنت میں دخول سب سے پہلے نبی کی امت. جب تک نبی کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے کوئی بھی امت جنت میں نہیں جائے. یہ نبی کے صدقے میں یہ کمال کے شرف یہ رتبہ. ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یہ شرف و کمال عطا فرمایا ہے. رمضان المبارک کے عظیم الشان لمحے سعادت بھری اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا نبی کے ذریعے میں. کسی اور نبی کی امت کو رمضان نہیں ملے، کسی اور امت کسی نبی کی امت کو اذان اور اقامت یہ جو مقدس عمل ہے یہ اسے نہیں ملے. جمعہ جیسی برکت و ساز والی گھڑی کسی نبی کی امت کو نہیں. بیان فرماتے ہیں 5 وقت اس نیت کے ساتھ جو ہمیں اور آپ کو نصیب ہے کسی امت کو نصیب نہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کے ہاتھ پاؤں چہرے چمکیں، کسی بھی نبی کے چہرے ہاتھ پاؤں نہیں چمکیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ شرف و کمال عطا فرمایا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہوں گے. یہ نبی کی امت کی شان اور نبی کی امت کے کمال. دنیا سے گزر جانے کے بعد مثال ثواب کا عمل. ارشاد فرماتے ہیں یہ نبی کی امت کی خصوصیت ہے اللہ نے پہلے گناہ کرنے والی امتوں کو زمین میں دھسا دیا لیکن نبی کی امت کو خسف سے محفوظ کر دیا. نبی کی امت چہرے بدلے جانے سے محفوظ ہے. اگلی کی امتیں وہ کبھی سور بن گئے کبھی بندر بن گئے لیکن نبی کے صدقے میں ان کے چہرے نہیں بدلتے، ان کا مورا نہیں بدلتا. یہ نبی کا صدقہ نصیب ہو گیا ہے. آقا علیہ السلام اپنی اس امت کے حوالے سے آپ نے ان مقام اور رتبے کا اعلان کر کے بتا دیا کہ تمام امتوں میں میری امت کو درجہ نصیب ہے. قرآن مقدس کی آیت مقدسہ شاہد حق کنتم خیر امت اخرجت للناس امت محمدیہ. تمہیں تمام امتوں پر درجہ مل گیا اس صدقے میں کہ تم خاتم النبیین کی امت ہو، خاتم المرسلین کی امت ہو. اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، صبح و شام اپنے اعمال و حالات کے اعتبار سے نبی کی امت میں پائیداری، مضبوطی، استحکام کے ساتھ اللہ اڑے ڈٹے رہنے کو، ثابت قدم رہنے کو اللہ توفیق نصیب فرمائے. ان تمام فیض و برکات کے مستحق و حقدار ہر منزل و موڑ پر ہم ہوتے نظر آئے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو توفیق نصیب فرمائے کہ جشن آمد سرکار کے صدقے میں ہم اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا کریں، ہم اپنے آپ میں بدلاؤ پیدا کریں. اگر ہم نے یہ تبدیلی بدلاؤ پیدا کر لیا تو یقین مانیے ہر اعتبار سے ہمیں اور آپ کو شرف و کمال حاصل ہوگا اور ہم اللہ کے حضور، اللہ کے کرم فرمائیوں کے مستحق و حقدار بنیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و فرمان ہمارے لیے زندگی کے نکھار کے لیے ایک عظیم الشان دستور زندگی ہے، دستور حیات ہے. ہمیں اللہ نیک چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آقا علیہ السلام نے بس میں گفتگو ختم کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نبی رحمت کی امت میں داخل ہو جس نبی نے تماموں پر رحم و کرم فرمایا ہے. اس لیے نبی کی امت میں داخل و شامل رہنے والے تم بھی رحم و کرم کا برتاؤ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری، رواداری، دلجوئی، غم گساری، ہر ایک معاملات میں ان کے ساتھ حصے داری کے عمل کو انجام دے گا. اللہ تمہیں کرم نصیب فرما دے گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی عسره فلیصل رحمه.
آج ہم اس عمل سے بہت دور ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کو نبھانا یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں برادروں کے ساتھ اپنے عمل کو انجام دینے میں ہم بہت بڑے ڈھیلے ہیں. اللہ ہمیں آپ کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو، تاکہ اللہ کا کرم ہمیں آپ کو صبح و شام ملے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی چاہتا یہ ہے اللہ ان کا کاروبار ٹھیک رکھے، اللہ ان کا روزگار ٹھیک رکھے، اللہ ان کی کمائی ٹھیک رکھے، اللہ ان کو خوشحال رکھے. کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر بڑھے، عمر دراز ہو، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، حادثوں سے بچا رہے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے قریب رہنے والوں کے ساتھ وفاداری اور اپنے اس عمل کو انجام دیتا رہے. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بڑھوتری عطا کرے گا، کاروبار میں اللہ فروغ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو دراز فرما دے گا. آمین. من احب ان یبسط له فی رزقہ وَيُحْسَنُهُ فِي إِذْنِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. اللہ کے نبی نے دستور اور طریقہ عطا فرمایا. ہمیں اور آپ کو چاہیے ان دستوروں پر ہم عمل کریں تاکہ ہر اعتبار سے ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے اس تھوڑے سے ذکر کو، بیان کو اللہ قبول فرمائے. آپ جو بڑے کم ہمتی کے ساتھ، کم جذبے اور جوش کے ساتھ آپ نے محفل